الرحمن علم القرآن. الحمد لله وكفى وهدى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم۔ پیغام رحمان کے سیشن 24 میں خوش آمدید۔ اس سیشن میں ہم 14 صورتوں یعنی القیامہ سے لے کے الغاشیہ تک کے مضامین سے مستفید ہوں گے۔ قرآن کی ترتیب میں ان کا سیریل نمبر 75 سے 88 ہے۔ القیامہ نزول کے اعتبار سے 31 نمبر پہ ہے اور اس کے اندر 40 آیات ہیں۔ سورت کی پہلی آیت لا اقسم بیوم القیامہ سے اس کا ٹائٹل لیا گیا ہے۔ آیات 1 سے 30 میں فرمایا جا رہا ہے مجھے قیامت کے دن کی قسم اور نفس لوامہ کی قسم، کیا انسان کا خیال ہے کہ اس کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کیا جائے گا؟ ہم تو اس کے پوروں یعنی فنگر پرنٹس کو بھی جمع کرنے پر قادر ہیں۔ انسان تو گناہ کرتے رہنا چاہتا ہے، اب تو وہ یہ کہتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، لیکن جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، چاند کی روشنی ختم ہو کر سورج کے ساتھ مل جائے گا، اس دن وہ کہے گا کوئی بھاگنے کی جگہ تو بتاؤ، اب اور کہیں نہیں، رب کے پاس جانے کا وقت ہے جہاں سب اگلے پچھلے عمل کا حساب ہوگا۔ اور تو چھوڑو، وہ جو مرضی کہتا رہے، اس کے اپنے جسم کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اے نبی، قرآن کے اترتے وقت آیات کو حفظ کرنے کے لیے تیزی نہ کریں۔ اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اور آپ کے ذریعے اس کے مضامین کی وضاحت کرنا ہمارے ذمے ہے۔ آپ تو قرآن میں جلدی کرتے ہیں جبکہ یہ لوگ دنیا کی نعمتوں کے لیے جلدی کرتے ہیں اور آخرت کو بھول رہے ہیں۔ اس دن کئی چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے کہ مصیبت آ چکی ہوگی، اور نیک لوگوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، وہ اپنے رب کو دیکھیں گے۔ جب انسان کی جان گلے تک پہنچتی ہے تو لوگ جھاڑ پھونک والے کو بلانے لگتے ہیں، لیکن مرنے والے کو تو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ اب اس کے جانے کا وقت آ گیا۔ اس کی پنڈلی سے پنڈلی مل جاتی ہے اور وہ اپنے رب سے جا ملتا ہے۔ آیات 31 سے 40 میں فرمایا جا رہا ہے جو نہ صدقہ کرے نہ نماز پڑھے، وہ عملاً جھٹلائے، منہ پھیرتا رہے اور اکڑ کر چلتا رہے تو اس پر افسوس ہی افسوس ہے۔ کیا وہ سمجھتا ہے کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ذرا دیکھے تو پہلے وہ نطفہ تھا، پھر لوتھڑا بنا، پھر انسان ہو کر جوڑے جوڑے بنا، اسی طرح پیدا کرنے والا اسے دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ آج کے سیشن کی دوسری صورت ہے الدہر۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 98 ہے اور اس کی کل آیات 31 ہیں۔ الدہر زمانے کو کہتے ہیں اور اس صورت کا دوسرا نام الانسان بھی ہے۔ سورت کی پہلی آیت هل اتى على الانسان حين من الدہر سے اس کا ٹائٹل لیا گیا ہے، جس میں انسان کا لفظ بھی آ رہا ہے اور دہر کا لفظ بھی آ رہا ہے۔ آیات 1 سے 22 میں فرمایا کیا انسان پر ایک ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ حقیر چیز تھا؟ اللہ نے نطفے سے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا، اسے نیکی اور بدی کا شعور دیا۔ اب اس کا اختیار ہے کہ نیکی کی راہ پر چل کر اللہ کا شکر گزار بندہ بنے یا بدی کی راہ پر چل کر ناشکری کرے۔ نیک لوگ کافور سے ملے ہوئے پیالوں سے پئیں گے۔ یہ لوگ وعدے پورے کرتے تھے اور آخرت سے ڈرتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، تو اللہ نے اس دن کی شر سے ان کو بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور جنت کے خوشے ان کے قریب ہوں گے، چاندی، شیشے اور سونے کے گلاس ہوں گے اور ان کے مشروب میں زنجبیل مکس ہوگی۔ ان کی خدمت کے لیے موتیوں جیسے خوبصورت لڑکے ہوں گے، انہیں ریشمی لباس پہنایا جائے گا اور پاکیزہ جام پلائے جائیں گے، یہ ان کی نیکیوں کی جزا ہوگی۔
آیات 23 سے 31 میں فرمایا، اے نبی آپ پر قرآن اتارا ہے، آپ اپنے رب کے حکم پر جم جائیں اور اس کا نام صبح و شام لیں اور رات کو نماز اور تسبیحات لمبی کریں۔ یہ لوگ دنیا کو پسند کرتے اور آخرت کو نظر انداز کرتے ہیں۔ انہیں ہم نے بنایا ہے اور چاہیں تو ان کی جگہ دوسرے لوگ لے آئیں۔ یہ نصیحت ہے، سو جو چاہے اللہ کی طرف جانے کا رستہ اختیار کر لے، اور آپ کی منشا تو اللہ کی منشا کے تابع ہے۔ آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے المرسلات۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 33 ہے اور اس میں کل 50 آیات ہیں۔ المرسلات بھیجی ہوئی ہواؤں کو کہتے ہیں، یعنی winds that have been sent۔ پہلی آیت میں والمرسلات عرفاً آیا ہے، اس کا نام بھی اسی سے لیا گیا ہے۔ آیات 1 سے 40 میں اللہ فرماتے ہیں، ہواؤں کی قسم جو پہلے نرم ہوتی ہیں، پھر تیز ہوتی ہیں اور پھر بادلوں کو بکھیر دیتی ہیں اور انہیں پھاڑ دیتی ہیں، اور اللہ کی یاد دلانے والے فرشتوں کی قسم کہ تمہارے وعدے کا دن آنے والا ہے، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے اور پہاڑ اڑنے لگیں گے اور رسولوں کو اکٹھا کیا جائے گا، تو وہ فیصلے کا دن ہوگا۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ ہم نے پہلوں کو بھی ہلاک کیا اور اس کے بعد کے مجرموں کو بھی ہلاک کریں گے۔ پھر فرمایا، اللہ نے انسانوں کو کیسے نطفے سے تخلیق کیا، زمین کو کس طرح کشادہ بنایا، اس پر پہاڑ کس طرح جما دیے اور ان کی ضروریات کے لیے پانی بہا دیا۔ پھر فرمایا، مجرموں کو جہنم کے 3 شاخوں والے دھوئیں کی طرف لے جایا جائے گا، جس کے الاؤ اور گرمی سے وہ بچ نہ پائیں گے۔ وہ جہنم بڑے بڑے شعلے پھینکے گی، نہ اس دن وہ بول سکیں گے، نہ کوئی عذر پیش کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس فیصلے کے دن تمہیں اور پہلوں کو بھی جمع کیا جائے گا۔ اگر کوئی تدبیر کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ آیات 41 سے 50 میں فرمایا جا رہا ہے، اس دن متقین کو جنت کی ٹھنڈی چھاؤں، خوش ذائقہ مشروبات اور لذیذ میوہ جات ملیں گے، اور مجرموں سے کہا جائے گا کہ دنیا میں کھا پی لو، آخرت میں تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ نماز کے لیے نہیں آتے تھے اور قرآن پاک پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے النبا۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 80 ہے اور اس کی کل آیات 40 ہیں۔ نبا خبر کو کہتے ہیں، یعنی دی گریٹ نیوز۔ دوسری آیت میں عن النبأ العظیم کہا گیا ہے اور اسی سے اس کا ٹائٹل لیا گیا۔ آیات 1 سے 30 میں فرمایا جا رہا ہے، یہ لوگ قیامت کی عظیم خبر کے سوال پر اختلاف کرتے ہیں، انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ اللہ نے آسمان، سورج، چاند، زمین، پہاڑ، رات اور دن، نیند، بارشیں، باغات، کھیتیاں، انسان کے فائدے کے لیے بہت سی نعمتیں بنائی ہیں۔ فیصلے کا دن اپنے طے شدہ وقت پر آئے گا، جب سور پھونکا جائے گا، آسمان کھل کر دروازے بن جائے گا، پہاڑ چل پڑیں گے، جہنم گھات لگائے بیٹھی ہوگی۔ مجرم اس میں گرم پانی اور پیپ کے سوا کوئی ٹھنڈی چیز نہ پی سکیں گے، اس لیے کہ وہ حساب کتاب اور قرآن کو جھٹلاتے تھے۔ ہم نے ہر چیز کو لکھ رکھا تھا، اس لیے ان کے لیے سوائے عذاب کے اور کسی چیز کا اضافہ نہ کیا جائے گا۔ اے نبی، ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے۔ آیات 31 سے 40 میں فرمایا جا رہا ہے، روز قیامت متقیوں کو کامیابی ملے گی، وہ باغات، میوہ جات، ہم عمر بیویوں، مشروبات کے جام انجوائے کریں گے۔ وہاں نہ بےہودہ بات ہوگی، نہ جھوٹ ہوگا، اور رب کی طرف سے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر فرمایا، میدان حشر میں تمام انسان اور فرشتے صف باندھے اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس دن اللہ کی اجازت کے بغیر اور صرف سیدھی بات کے سوا کوئی اور بات کرنے کی جرت نہ کر سکے گا، تو جو چاہے اپنے رب کے قریب ہونے کی راہ اپنا لے۔ جب آدمی اپنے سیاہ اعمال دیکھے گا تو حسرت سے کہے گا، اے کاش میں مٹی ہوتا اور برے انجام سے دوچار نہ ہوتا۔ آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے النازعات۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 8 ہے اور اس کے اندر 46 آیات ہیں۔
نازعات کا معنی کھینچ کر نکالنے والے، دوز ہو ڈریگ۔ پہلی آیت میں والنازعات غرقن آیا ہے، اسی سے اس کا ٹائٹل لیا گیا ہے۔ فرمایا فرشتوں کی قسم جو دنیا دار آدمی کی جان مشکل سے نکالتے ہیں اور نیک انسان کی جان آسانی سے ایک بند کھول کر نکال لیتے ہیں، اور جو تیرتے ہوئے ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں اور سارے کام سر انجام دیتے ہیں۔ وہ دن آئے گا جب زمین شدت سے یکے بعد دیگرے لرزے گی، دل دھڑک رہے ہوں گے اور نگاہیں خوف سے مارے جھکی ہوں گی۔ کافر تو کہتے تھے کہ بوسیدہ ہڈیوں کو پہلی حالت میں کون لے کے آئے گا، اور یہ پلٹنا تو نرا نقصان دہ ہوگا۔ یہ تو صرف ایک زوردار آواز کی بات ہے جب تمام جن و انس حشر کے لیے کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وادی طوا میں پکار کر فرعون کے پاس جانے اور اسے ہدایت دینے کو کہا، بڑی نشانیاں بھی دکھائیں، لیکن فرعون پلٹ کر پھر بھی اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرنے لگا، تو اللہ نے دنیا اور آخرت کے عذاب میں پکڑ کر اسے نشان عبرت بنا دیا۔ آیات 27 سے 46 میں کہا جا رہا ہے انسان سے زیادہ مشکل تو آسمان بنانا، اس کو بلند کرنا، لیل و نہار بنانا، زمین کو بچھانا، پانی نکالنا، نباتات اگانا، پہاڑ بنا کر فائدے کی چیزیں بنانا تو آسان نہیں۔ اس کے بعد جب بڑی پھونک ماری جائے گی، اس روز ہر انسان یاد کرے گا کہ اس نے دنیا کی زندگی میں کیا عمل کیا۔ جس نے دنیا کی زندگی اور سرکشی کو ترجیح دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جو رب کے عذاب اور اس کے سامنے جواب دہی سے ڈرتا رہا اور خود کو خواہشات نفس سے بچاتا رہا، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، آپ کو کیا معلوم، آپ تو ڈراتے ہیں۔ جب وہ اس قیامت کو دیکھیں گے تو دنیا کی زندگی کو محض ایک شام یا ایک صبح سمجھیں گے۔ آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے عبس۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 24 ہے اور اس میں کل 42 آیات ہیں۔ عبسہ کا معنی منہ بنایا، تیوری چڑھائی، ہی فراؤنڈ۔ پہلی آیت عبس و تولی سے اس کا ٹائٹل لیا گیا ہے۔ اس کا ایک پس منظر ہے، ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش کو دعوت دے رہے تھے تو نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا آنا ناگوار ہوا کہ اب سرداران قریش میری بات نہیں سنیں گے اور اٹھ کے چلے جائیں گے۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ آیات 1 سے 30 میں فرمایا جا رہا ہے اس نے ناگواری کی، منہ پھیرا، اس لیے کہ ایک نابینا آ گیا تھا، حالانکہ وہ تو تزکیہ اور نصیحت حاصل کرنے آیا تھا، اور یہ لوگ جو آپ کے پاس بیٹھے تھے یہ لاپرواہی کرنے والے ہیں، آپ کو تو اس نابینا کو توجہ دینی چاہیے تھی۔ پھر فرمایا یہ کتاب حقائق کی یاد دہانی کرا رہی ہے، اب جو چاہے اس سے پورا فائدہ اٹھائے۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے اسے نطفے سے بنایا، دنیا میں لایا، زندگی دی اور پھر موت کے بعد قبر میں اتارے گا۔ افسوس کہ انسان ناشکرا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ ذرا دیکھے تو اس کے کھانے کو کیسے اگایا، پانی اتارا، زمین کو پھاڑا اور اس کے اور چوپایوں کے لیے اناج اور پھل اگائے۔ پھر جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو ایک شدت والی آواز پیدا ہوگی۔ اس روز مجرم انسان اپنے بھائی، والدہ، والد، بیوی اور بیٹے سے دور بھاگے گا، اسے اپنے آپ کو بچانے کی فکر ہوگی۔ اس دن نیک لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے اور کافروں اور اللہ کے نافرمانوں کے چہرے غبار آلود ہوں گے، ان پر ذلت اور سیاہی چھائی ہوگی۔ آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے التکویر۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 7 ہے اور اس میں کل 29 آیات ہیں۔ تکویر کا معنی ہوتا ہے لپیٹ لینا، یعنی فولڈنگ اپ۔ فرمایا روز قیامت سورج اور ستاروں کی روشنی ماند پڑ جائے گی، پہاڑ چلنے لگیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم کی سزا دی گئی تھی، جہنم کو دہکایا جائے گا، جنت کو سجا کر قریب لایا جائے گا۔ اس دن ہر انسان دیکھ لے گا
کہ وہ کیا اعمال اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے لایا ہے۔ ستاروں کی قسم، رات اور صبح کی قسم، یہ قرآن جبریل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا ہے۔ یہ نبی ہرگز مجنون نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے جبریل کو اصلی صورت میں واضح افق پر دیکھا ہے۔ اور یہ قرآن شیطان کا قول نہیں ہے، تم کدھر چلے جا رہے ہو۔ یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے یاد دہانی ہے، جو اس یاد دہانی سے نصیحت حاصل کر کے سیدھی راہ کو اختیار کرے، اور تمہارا چاہنا تو تب ہے جب رب العالمین چاہیں۔ آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے الانفطار۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 82 ہے اور اس کی کل آیات 19 ہیں۔ انفطار پھٹنے کو کہتے ہیں، یعنی برسٹنگ اپ۔ روز قیامت جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، سمندر اپنی حدود سے نکل کر بہہ پڑیں گے، قبروں سے انسانوں کو نکالا جائے گا، ہر انسان اپنے آگے بھیجے گئے اعمال اور پیچھے چھوڑے گئے اعمال کو جان لے گا۔ پھر فرمایا، اے انسان، تجھے رب کریم کے متعلق کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اس نے تمہیں پیدا کیا اور اچھی صورت دی، پھر بھی تم قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر 2 فرشتے کرامن کاتبین ہیں جو نیکیوں اور برائیوں کو لکھ رہے ہیں۔ قیامت کے دن نیک لوگوں کو نعمتیں ملیں گی اور برے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور وہ اس سے بچ نہ سکیں گے۔ یوم الدین کیا ہے؟ وہ دن جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا اور سارا حکم اللہ کا چلے گا۔ آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے التطفیف۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 86 ہے اور اس کی کل آیات 36 ہیں۔ تطفیف ناپ تول میں کمی کو کہتے ہیں، those who give short measure۔ سورت کی پہلی آیت ویل للمطففین سے اس کا ٹائٹل دیا گیا ہے۔ فرمایا، ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والوں کے لیے بربادی ہے، وہ لیتے تو پوری پوری ہیں، دیتے ہوئے کم کرتے ہیں۔ کیا انہیں اس بڑے دن کا خیال نہیں جب لوگ رب کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ انہیں آخرت میں سجین میں پھینکا جائے گا، اور سجین یوم الدین کو جھٹلانے والوں کا ٹھکانہ ہے۔ وہ سرکش کے جن پر آیات پڑھی جاتی ہیں تو انہیں پرانی کہانیاں سمجھتا ہے، ان کے دلوں پر زنگ ہے، اور انہیں دوزخ میں ڈال کر کہا جائے گا، یہی وہ سزا ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔ اور مقرب نیکوکار علیین کی نعمتوں میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور ان کے چہروں پر نعمتوں کی تازگی نمایاں ہوگی۔ انہیں تسنیم کے چشمے سے مکس کی ہوئی مسک والی رحیق پلائی جائے گی۔ فرمایا، مقابلہ کرنے والوں کو چاہیے کہ ان نعمتوں کے حصول کے لیے نیکیاں کر کے ایک دوسرے سے آگے نکلیں۔ پھر فرمایا، دنیا میں سرکش نیکوکاروں کا مذاق اڑاتے تھے، روز قیامت نیکوکار ان سرکشوں پر ہنسیں گے، اور کفار کو ان کے برے عمل کا بدلہ مل جائے گا۔ آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے الانشقاق۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 83 ہے اور اس میں کل 25 آیات ہیں۔ انشقاق پھٹنے کو کہتے ہیں، یعنی ٹیئرنگ اپ۔ پہلی آیت اذا السماء انشقت سے اس کا ٹائٹل لیا گیا ہے۔ فرمایا، جب آسمان پھٹ کر اور زمین کھنچ کر رب کے ارشاد کی تعمیل میں حاضر ہوں گے تو اے انسان، تو محنت کرنے والا ہے، اپنے رب کی طرف جانے کی محنت کر، تو اسے پا لے گا۔ فرمایا، جسے اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کا حساب آسان ہوگا اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش ہو کر حاضر ہوگا۔ اور جس کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، وہ اسے دیکھتے ہی چیخ و پکار کرنے لگے گا اور اسے دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ اپنے گھر والوں میں بے فکری کی زندگی گزارتا تھا، فرائض سے غافل اور حرام میں ملوث رہتا تھا، لیکن اس کا رب اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر فرمایا، غروب کے بعد کی سرخی، رات کے سمیٹنے اور پورے چاند کی قسم، تم ایک ایک کر کے پیدائش کے مراحل سے لے کر آخرت کے انجام تک کے سارے مراحل طے کرو گے، تو ایمان کیوں نہیں لاتے، سجدہ کیوں نہیں کرتے، اور کافر تو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے، اور ایمان والوں کے لیے اجر عظیم ہے۔
آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے البروج۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 27 ہے اور اس کی کل آیات 22 ہیں۔ بروج برج کو کہتے ہیں، یعنی مینسنز آف دی سٹار۔ پہلی آیت والسماء ذات البروج سے اس کا ٹائٹل دیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں برجوں والے آسمان اور قیامت اور اس کے لیے حاضر ہونے والے اور حاضر کیے جانے والوں کی قسم کہ آگ کی خندقیں کھود کر ان میں مومنوں کو جلتا دیکھنے والے ہلاک ہوئے۔ ان مومنوں کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ اللہ واحد پر ایمان لائے تھے۔ یہ واقعہ یمن میں 523 AD میں پیش آیا۔ فرمایا اس جرم کے بعد انہوں نے توبہ نہ کی تو جہنم کا عذاب ملے گا اور اللہ کی پکڑ سخت ہے۔ پھر فرمایا ایمان والوں کے لیے جنت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر فرمایا کیا آپ کو فرعون اور سمود کے لشکروں کی خبر آئی ہے؟ اس خبر کے آنے کا تو مشرکین ابھی بھی انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ساری باتیں لکھ رہا ہے اور یہ قرآن مجید تو لوح محفوظ میں موجود ہے۔ آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے الطارق۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 36 ہے اور اس کے اندر 17 آیات ہیں۔ طارق رات میں آنے والے کو کہتے ہیں دا نائٹ سٹار۔ اللہ فرماتے ہیں رات کو آنے والے نجم الثاقب کی قسم کہ ہر انسان پر ایک نگران مقرر ہے۔ فرمایا اللہ انسان کو دوبارہ لانے پر اسی طرح قادر ہے جس طرح اسے پہلی بار نطفے سے پیدا کیا تھا۔ جس دن سینوں میں پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھایا جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی مدد نہ کر سکے گا۔ آسمان و زمین کی قسم قرآن ایک فیصلہ کن کتاب ہے اور یہ ہرگز بے مقصد کلام نہیں ہے۔ یہ لوگ بھی تدبیریں کریں اور میں بھی تدبیریں کر رہا ہوں اور کافروں کو تھوڑی مہلت دے دیں۔ آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے الاعلیٰ۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 8 ہے اور اس میں 19 آیات ہیں۔ پہلی آیت سبح اسم ربک الاعلیٰ سے اس کا ٹائٹل لیا گیا ہے۔ اعلیٰ کہتے ہیں بلند ترین، دا موسٹ ہائی۔ یہ اللہ کی صفت ہے۔ اے نبی آپ اپنے بلند اللہ کی تسبیح بیان کریں جس نے انسان کو بنایا اور چارہ بنایا اور پھر اس چارے کو سیاہ چورا کر دیا۔ ہم عنقریب آپ کو نہ بھولنے والا قرآن عطا کریں گے اور آپ کو آسانیوں میں چلائیں گے تو آپ لوگوں کو آخرت کی نصیحت کرتے رہیں۔ جس شخص کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ نصیحت سے اپنی اصلاح کرے گا اور بڑا ہی بدبخت اور بدنصیب وہ ہوگا جو اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ ایسے لوگ ایک بڑی آگ کا ایندھن بنیں گے جس میں نہ مر سکیں گے نہ جئیں گے۔ پھر فرمایا آخرت کی کامیابی اسے ملے گی جس نے اپنے نفس کو دنیا کی محبت سے پاک کیا، اللہ کا ذکر کرتا رہا، نمازیں ادا کرتا رہا۔ افسوس انسانوں کی اکثریت دنیا کی عارضی لذتوں کو ترجیح دیتی ہے حالانکہ آخرت کی نعمتیں اعلیٰ اور دائمی ہیں۔ یہ بات ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی لکھی ہے۔ آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے الغاشیہ۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 68 ہے اور اس کے اندر 26 آیات ہیں۔ غاشیہ کا معنی ہوتا ہے چھا جانے والی، دی اوور ویلمنگ ایونٹ۔ اللہ فرماتے ہیں کیا آپ کو چھا جانے والی خبر کا پتہ ہے؟ اس دن کچھ چہرے ڈرے ہوئے اور تھکے ہوئے ہوں گے۔ یہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے اور وہاں ان کو مشروب میں کھولتا ہوا پانی اور غذا میں کانٹے دار جھاڑیاں ملیں گی۔ اس دن نیکوکاروں کے چہرے دمکتے اور روشن ہوں گے، وہ اپنی کوششوں پر راضی ہوں گے اور جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے۔ وہ جنت میں جائیں گے جہاں انہیں چشمے، تخت، پیالے، مسندیں اور قالینیں ملیں گی۔ انسان کو چاہیے کہ دیکھے کہ اونٹ کو کس طرح پیدا کیا گیا، آسمان کو کس طرح بلند کیا گیا، پہاڑوں کو کیسے زمین میں گاڑا گیا اور زمین کو کیسے بچھایا گیا۔ اے نبی آپ نصیحت کرنے والے ہیں، نصیحت کریں، آپ ان پہ نگراں نہیں ہیں۔ جس نے نصیحت سے رخ پھیر لیا تو وہ بڑے عذاب میں پڑے گا
اور پھر اللہ کی طرف ہی اس کو لوٹ کر جانا ہوگا اور وہاں اس کا حساب ہوگا۔ اے اللہ، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، سینوں کا نور، دکھوں کا مداوا اور غم و تفکرات دور ہونے کا ذریعہ بنا دے، آمین۔